اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان نزلنا علیک الکتاب تبینا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور ہم نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تاکہ یہ ہر چیز کو ایکسپلین کر دے، تاکہ ہر چیز کی وضاحت کر دے، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ آج میں جس مضمون پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک نہایت ہی انوکھا واقعہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی 18 نمبر سورۃ الکہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ اپنے طرز کا ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے جو کہ شاید باقی مذاہب یعنی ابراہیمک مذاہب جو ہیں، عیسائیت یا یہودیت، ان کی کتابوں میں نہ ملے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تفاصیل بیان کی ہیں، اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر سے ہر بار کوئی نہ کوئی نیا علم، نئی سوچ، نئی فکر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ایک چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے ظاہر پرستی، کہ صرف اس کے ظاہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ظاہر کو دیکھنے کی خاطر وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس واقعے میں جو حکمتیں موجود ہیں اس کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور وہ صرف اس کو بس ایک قصے کے طور پہ اب یاد رکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر سے جو علم نکالنا چاہیے وہ نہیں نکال رہے۔ بہت سے لوگ ان میں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو صرف اس طرح سے بیان کیا جائے کہ شاید یہ ایک نبی کو جو ہے بس کوئی چیز سکھائی جا رہی تھی، اور اس کے لیے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کروایا گیا، اور وہ ایک شخص سے جا کے ملے جو کہ خضر علیہ السلام ہے، اور کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کو جو ہے کوئی شخص علم سکھائے۔ تو ہم اس کی یہ ایکسپلینیشن کریں گے کہ نہیں، وہ شخص جو ہے وہ بھی نبی تھا، یا ہم یہ کہیں گے نہیں، وہ جو ہے وہ کوئی فرشتہ تھا۔ اور اس کے لیے اس وقت پھر سارے اپنے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دینا اور احادیث کو بھی چھوڑ دینا، اور خود سے ایک چیز ڈیفائن کرنا کہ نہیں، کیونکہ باقی لوگ جو ہیں اس سے زیادہ مزید علم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نئی بات نکالتے ہیں، تو ہم اس کو اس سے بھی نیچے کر دیں اور صرف یہاں تک کر دیں کہ بس نہیں، یہ تو ایک شخص تھا، ایک نبی تھا جو دوسرے نبی کو سکھا رہا تھا، یا ایک فرشتہ تھا جو بندے کی شکل میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم سکھا رہا تھا۔ لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کس صورت میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد کون سے واقعات باقی موجود ہیں، یا باقی جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، ان کا اس واقعے سے کیا لنک ہے، تو ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے، جو کہ ان حضرات جو کہ اپنے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ نہیں ہم جو ہے نا آپ کو انجینئرنگ کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، ان کے بالکل خلاف جائے گا۔ اور سب سے بہترین طریقہ قرآن مجید کو پڑھنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ نے مضمون چنا ہے اس کے ریلیٹڈ جتنا کچھ مواد آپ کو قرآن مجید سے مل سکے آپ اس کو لیں، اس کے بعد جو ہے آپ احادیث کی طرف جائیں، اور جب یہاں سے آپ سارا جو ہے مواد اکٹھا کر لیں ایک مضمون کے اوپر، جس مضمون کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، پھر جو ہے اس کو ایک اس طرح سے جوڑیں کہ وہ آپس میں متصادم نہ ہو، وہ آپس میں ایک ہم آہنگی پیدا کرے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی جو ہے نا عقل کو یوز کریں اور اس کی کوئی سینس بنانے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا شروع جو ہے سورۃ الکہف میں ہوتا ہے، جو کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 60 نمبر آیت ہے، اس میں شروع ہوتا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرُحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یہاں پہ جہاں قرآن مجید میں جب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ وہ اس جگہ تک نہ پہنچ جائیں جہاں پہ دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ وہ حضرات جن کو یہ مسئلہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بس اس کو ایک چھوٹے سے واقعے کی صورت میں پیش کر کے تو اس سے جو ہے نا جان چھڑا لی جائے، وہ ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دو دریاؤں پہ، جہاں دو دریا مل جاتے ہیں میں وہاں تک پہنچنا چاہوں گا اور وہاں جا کے رکوں گا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ دو دریا کون سے تھے، تو کچھ حضرات ہوں گے وہ کہیں گے نہیں یہ پیسفک اور اٹلانٹک اوشن تھے، کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بحر نیل کی جو دو دھاریاں بنتی ہیں اور وہ پھر آگے جا کے مل جاتی ہیں، یہ وہ ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، امام بیضاوی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ دو دریا بیسیکلی فزیکل دو دریا، پانی کے دو دریا نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے دو دریا جس جگہ پہ مل جاتے ہیں، یعنی کہ ایک علم جو آپ اپنی عقل کو یوز کر کے، اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کر کے حاصل کرتے ہیں، سائنٹیفک نالج، دنیا کا نالج اور آپ کا جتنا بھی ایکسپیرینس وغیرہ ہے، اور ایک وہ علم ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک اس کے پاس ذہنی صلاحیت ہے، اس کی ریشنل فیکلٹی ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ ایک اس کے پاس اندر روح ہے، جس سے وہ اپنے اندر کی بات سنتا ہے، اپنی روح کی بات سنتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں اسپرچول انسائٹ، روحانیت۔ یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ان دو چیزوں کو ملا کے جو ہے ایک انسان بنتا ہے۔ تو وہ علم کے دو دریا، یعنی کہ آپ کے ایکسپیرینس، آپ کے ورلڈلی نالج، آپ کی سائنٹیفک نالج، اور وہ آپ کی روحانیت، یہ دونوں جس شخص میں مل جائیں گے، وہ شخص ہے بیسیکلی جس کو قرآن مجید بیسک یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے شخص خضر علیہ السلام، جس کے پاس بھیجا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ علم سیکھیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے بنی اسرائیل کو، تو وہاں پہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً آپ ہی اس زمین روئے ارض پہ سب سے زیادہ علم والے شخص ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، جبکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، سب سے اوپر وہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو سب عالموں کے اوپر ہے، اس سے بڑا علم والا کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ نہیں، ایک اور شخص ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور انہوں نے، اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی، آپ کہہ لیں کہ دل کی اچھائی، یا اس شخص کا رویہ کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ اس نے فوراً یہ کہا کہ ہاں میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا تاکہ میں بھی وہ علم حاصل کر سکوں۔ جبکہ جو دوسرے حضرات ہیں جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ کوئی فرشتہ تھا اور وہ صرف جو ہے نا بس ایک نبی کو سکھایا جا رہا تھا، وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کیوں، کیا واقعہ ہوا، کیوں ہوا۔